بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں مختارات، ادب عربی میں ہے عربی چہارم کی۔ عربی چہارم کے لیے یہ پڑھائی جاتی ہے جس کو کہ علیم ندوی نے تالیف کیا ہے، عربی طلبہ کے لیے، مدارس اسلامیہ کے لیے۔ تو چلیے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچ گئے وہ اپنے جوانی کو، اشدہ جوانی کو، واستویٰ اور پوری طرح جوان ہو گئے، یعنی 40 سال کی عمر کے ہو گئے، 40 سال کی عمر کے ہو گئے، یعنی جو ہے واستویٰ کہتے ہیں یقال استوى الرجل، یعنی انتہا شبابو، جب اس کی جوانی فل جوانی ہو، اور اس کی جوانی جو ہے فل جوانی یعنی کامل شباب پر ہو تو اس کو کہتے ہیں استوا، یعنی وہ بلغ اشدہ، یعنی وہ اپنی انتہائی جوانی کو پہنچ گئے، جوان ہوئے اور پھر جوانی ہوئی انتہائی جوانی کو پہنچ گئے۔ تو کیا آتینا حکم و علما، دیا ہم نے انہیں حکم اور علم، یعنی ہم نے ان کو نبی بنایا، یعنی 40 سال کے بعد وہ آپ نبی بنے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آتینا حکم و علما، دیا ہم نے انہیں حکم اور علم، یعنی ہم نے انہیں نبی بنایا اور اپنے احکامات کا ان کو ذمہ دار بنا دیا، ہمارے احکامات کے لیے انہیں چن لیا ہم نے۔ آتینا ہو تو دیا ہم نے انہیں حکم اور علم، حکم دیا یعنی اپنے ہمارے احکامات یعنی رسول بنا دیا، اور علم یعنی اس میں دانائی اور ان میں سمجھداری پیدا کی کہ جس طرح ایک نبی اور رسول کو سمجھداری ہونا چاہیے، اور جس طرح نبی کو جو ہے نبوت جب دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک قوت، ایک ہمت اور ایک جو ہے باطل سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام ہم نے اس کو دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنین کی جزا دیتے ہیں، محسنین کو اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو ہے احسان کرنے والوں کو کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ، تو کہتے ہیں چلیے آگے، وَدَخَلَ دخل المدینہ تعالی حین غفلۃ من اہلہا، اور آپ مدینہ شہر میں داخل ہوئے، آپ شہر میں داخل ہوئے، کس وقت داخل ہوئے؟ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے کیا غفلت کا وقت تھا۔ آپ شہر میں ایسے ٹائم داخل ہوئے، اس وقت داخل ہوئے کہ آپ وہاں کے اہل رہنے والے کیا تھے؟ غفلت میں تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، یا کسی طرح جو ہے سوئے ہوئے تھے، یا کسی طرح جو ہے چہل پہل جو وہاں پہ بہت کم تھی، یار ان کے جو آرام کا ٹائم تھا، ان شہر کے آرام کا ٹائم تھا۔ سمجھو جس طرح دوپہر کے ٹائم میں ایک آرام کا ٹائم ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، لوگ جو اپنے گھروں میں آرام کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح وہ آرام کا ٹائم تھا۔ ہو سکتا ہے دوپہر کا ٹائم ہو سکتا ہے شام کا ٹائم ہو، تو خیر وہ تو کیا کب نکلے آپ؟ اپنے وہاں کے رہنے والوں کے یعنی بستی والوں کے غفلت کے ٹائم آپ جو ہے شہر میں داخل ہوئے، نکلے، اور ایسے اور شہر کے اندر آپ چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین، تو آپ نے پایا ان میں 2 شخصوں کو، 2 آدمیوں کو اس میں آپ نے پایا۔ تو فلما بلغ، تو کہتے ہیں جس وقت وہ داخل ہوئے شہر میں، تو شہر کا حال یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کی آوک جاوک بہت کم تھی، لوگ جو ہے اپنے گھروں میں تھے، یا جو ہے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ تو ایسے وقت آپ جو ہے شہر میں داخل ہوئے۔ فوجد فیہا رجلین، تو آپ نے اس میں پایا کہ 2 شخص جو ہے، 2 آدمی یقتتلان، آپس میں جو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یقتتلان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو پایا آپ نے ان میں 2 لوگوں کو جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، ایک جو ہے اپنے ان کے گروہ سے تھا، ھذا من شیعتہ، ایک جو ان میں سے جو ہے ان کے گروہ سے تھا، وہ ھذا من عدوہ، اور ایک جو ان کے دشمن کے قبیل سے تھا، دشمن کے گروہ میں سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک جو قبطی تھا، ایک فرعون کی جماعت سے تھا، فرعون کی نسل سے تھا، فرعونی تھا، قبطی تھا، اور ایک جو ان کے نسل سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیلی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، استغاث یستغیث استغاثۃ، یعنی مدد طلب کرنا۔ غین واو سا اس کا روٹ مادہ ہے اس کا، غین واو سا۔ تو
تو اس کے معنی مدد کے ہیں۔ تو استغاثہ جب بابا استفعال میں لے گئے تو مدد طلب کرنا، مدد حاصل کرنا۔ جیسا باب استفعال میں کہ آپ کو معلوم باب استفعال میں کیا ہوتا ہے، طلب کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں مزید فی کے باب استفعال میں، تو وہ اسی باب استفعال سے ہے۔ تو اس کا روٹ مادہ غوث ہے نا، غین واس سے۔ ایسے ہم بارش کی جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، تو وہ بھی اسی وہی معنی کہ ہماری مدد فرما، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری مدد فرما بارش کے ذریعے۔ چلیے، فاستغاثہ الذی، تو مدد کو طلب کیا اس شخص نے جو کہ آپ کے قبیلے سے تھا، آپ کی گروہ سے تھا، آپ کی شیعت آپ کے گروہ سے تھا، اس نے مدد طلب کی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ جو لڑ رہے تھے دونوں میں سے ایک آپ کے قبیل سے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا جو ہے قبطی یعنی فرعون کے قبیل سے تھا۔ تو جو آپ کے قبیلے سے تھا، جو آپ کے گروہ سے تھا، تو اس نے مدد طلب کی آپ سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو کہ ان کا دشمن تھا، جو کہ اس کا دشمن تھا، اس کے خلاف آپ سے مدد طلب کی۔ فوکزہ موسیٰ، وکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہ باب ضربہ سے آتا ہے یہ، وکزہ ضربہ یضرب، وکزہ یکیزو، ضربہ یضرب، وکزہ یکیزو وکزن، وکزہ یکیزو وکزن، وکزہ یکیزو وکزن، ضربن کے وزن پر آتا ہے، وکزہ یکیزو وکزن یعنی فائٹ مارنا، مکہ مارنا کو کہتے ہیں۔ فوکزہ، اس کو فائٹ مارا، ایک مکہ مارا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ فوکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا کیا؟ ایک فائٹ مارا۔ ضربہ بجمع الکف، ضربہ بجمع الکف، کف کہتے ہیں ہتھیلے کو جمع کر کے، انگلیوں کو جمع کر کے مارنے کو وکزہ کہتے ہیں۔ انگلیاں جمع کر دی جائے تو کیسا ہوگا؟ فائٹ بن جاتی ہے نا۔ اب پھر وہ فائٹ مارا آپ نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ فقضى علیہ، کیا اس کا کام ہی تمام ہو گیا، اس کا کام کیا ہو گیا؟ اور بیچارہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ فقضى علیہ، وہیں پہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ یعنی آپ نبی تھے، اور نبیوں کو جو ہے، نبی کو بہت زیادہ طاقت ہو جاتی، 40 جنتیوں کی ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی لوگوں کی ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے اب کتنی طاقت ہوں گے آپ میں، ایک نبی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، ہاں عام انسانوں سے بڑھ کر۔ تو چلیے، فوکزہ موسیٰ وقضى علیہ، تو وہیں پہ وہ کیا ہو گیا؟ اس کا فیصلہ وہیں پہ ہو گیا، وہ وہیں پر کیا ہوگا؟ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال ھذا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو ایک شیطانی عمل ہو گیا، ایک جو ہے برا معاملہ ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایسی ان کی نیت بھی نہیں تھی مارنے کی، لیکن ایسا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہو عدو مضل مبین، اور بے شک شیطان کیا ہے؟ انہو، بے شک وہ، عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا، مبین اور کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ تو یہ جو ہے شیطانی، ویسے لڑائی جھگڑے جو شیطانی کام ہوتے ہیں، اس سے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، ہر ایک کا اس میں نقصان رہتا ہے۔ تو یہ شیطان، کھلا ہوا شیطان، گمراہ شیطان کا عمل ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ قال رب انی ظلمت نفسی، تب انہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا ہوا؟ اپنے غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب اس احساس کو کس طرح ظاہر کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں، کیا کہا آپ نے؟ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ظلمت نفسی، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیے اعتراف گناہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اعتراف گناہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، آپ نے آدم علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ میرے سے گناہ ہوا ہے، لہذا تو میری مغفرت فرما۔ اب یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اعتراف کیا کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کیونکہ میں نے اپنے آپ پر ظلم ہوا، چاہے انجانے طور پر ہو یا جانتے جو پہچانتے ہو، لیکن ایک غلطی ہوئی تو ایسے ہی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن ایک غلطی جو شیطان نے بھی کی، شیطان نے جان بوجھ کر غلطی کی، لیکن اس کے باوجود اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اور اپنے آپ کو اس نے جو ہے بڑا سمجھا، اور اپنے اس گناہ کو، اپنی اس غلطی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھا، لہذا وہ آج تک بھی ذلیل و خوار ہے۔
ہے نا. اور اسی طرح انبیاء کرام سے یا نیک بندوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کی فوراً جو ہے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اقبال جرم کر لیتے ہیں. تو اقبال جرم کرنا بہت بڑی بات ہے اور بہت نیک لوگوں کی عادت ہے، انبیاء کی عادت ہے. لہذا کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو چلیے تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک مجھ سے جو ہے ظلم ہوا ہے، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاغفر لی، مجھے تو کیا کر تو میری مغفرت فرما، جو غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما، میں اس کے معافی چاہتا ہوں. فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی مغفرت کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کر دی؟ ہم نے مغفرت کر دی. فغفر انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں یہ رحیم کا تعلق جو ہے آخرت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بے انتہا رحیم بن جائیں گے، اتنا رحیم بن جائیں گے تمام ایمان والوں کو کی مغفرت فرمائیں گے. جو بھی جو ہے گنہگار ہوں گا تو اس کو گناہوں کی سزا ہونے کے بعد تمام کو جو ہے جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ رحیم کا تعلق جو ہے کہتے ہیں آخرت سے بعد الموت ہے، اور رحمان کا تعلق جو اس دنیا سے ہے. رحمان جو ہے اس دنیا میں رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور رحیم جو ہے بعد الموت جو ہے قیامت کے دن وہ اس کی رحمت وہاں پر سب کو جو ہے سب کو گھیر لیں گی، خصوصاً ایمان والوں کو. تو خیر چلیے کہتے ہیں قال ربی بما انعمت علیہ، قال پھر کہتے ہیں اے میرے رب، کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب بما انعمت علیہ، ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا، اے میرے رب جو کچھ تو نے مجھے انعامات سے نوازا ہے کہ میں کیا تھا، میں جو ایک بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے محل میں میری پرورش ہوئی، وہاں پہ میں چھوٹے کا بڑا ہوا، وہاں ایک دشمن کے پاس میں پلا بڑا، ایک دشمن کے پاس میں چھوٹے سے بڑا ہوا، وہاں جوان ہوا. تو یہ تمام نعمتیں جو تو نے دیا ہے اے میرے رب انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا، تو بس میں نہیں ہوں پس پس میں ہرگز نہیں، لن داخل ہو رہا، فلن اکونا، نون پہ دیکھیے زبر، اکونا کیا ہے؟ مضارع، لن کیا ہے؟ ناصب مضارع، تو اس کی وجہ سے اکونا آیا ہوا ہے نا. تو کیا میں معین نہیں ہوں؟ فلن اکونا ظہیرن، تو میں کیا نہیں ہوں؟ فلن اکون، میں نہیں ہوں گا کیا؟ ظہیر، معین نہیں ہوں گا. فلن اکون معینہ، تو میں کبھی بھی اس کے اوپر نہیں ہوں. معینا ظہیرا للمجرمین، فلن اکون معینا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز نہیں ہوں گا مجرموں کا معاون اور مددگار میں مجرموں کا نہیں ہوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے رب میں جو مجرمین گناہ گاروں کا مددگار اور معین نہیں بن سکتا. ہے سمجھ میں؟ چلیے مجرمین کیا ہے؟ یہ مجرمان ہے، جمع کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے، اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب اور جر میں یا نون ما قبل یا قبل مقصور سے ہوتا ہے. تو چلیے آگے کہاں تھے ہم؟ اکون ظہیرن، فلن اکون ظہیرن للمجرمین، کہ میں ہرگز معاون اور مددگار نہیں ہوں گا مجرمین کا، یعنی میں مجرموں کا سپورٹر نہیں بن سکتا. فاصبح فی المدینۃ خائفا، فاصبح تو صبح کے وقت چلے آپ اس شہر میں، صبح کے وقت بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، اس دن دوپہر کا واقعہ ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ شام ہو گئی. صبح جب آپ مدینہ میں آئے، اس شہر میں جب گھومے، خائفاً ڈراتے آپ گھوم رہے تھے. یترقبوا فاذا الذی استنصرہ، دوسرے دن صبح میں آپ اسی شہر میں گھوم رہے تھے ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے. یترقبوا کیا کرتے ہوئے؟ دیکھتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس کا انتظار کرے. ترقب یعنی ینتظروا، یعنی انتظار کرتے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں پہچان تو نہیں لے گا کل کی اس واردات کے اوپر. فاذا الذی استنصرہ، فاذا الذی استنصرہ بالامس،
تو وہی شخص فَإِذَا الَّذِي بس وہی شخص اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ جس نے کل مدد کے لیے طلب کیا تھا، جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا اور کہا تھا استغثنی مجھے میری مدد کو، تو وہی جس نے مدد کے لیے پکارا تھا، طلب کیا تھا کل، تو وہ کیا تھا یستصرخہ، تو آج بھی وہی کیا کر رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ صرخہ یصرخ نے آواز دینا، دور سے پکارنا، دور سے جب کوئی شخص دور ہے اے فلاں ادھر آؤ، اے زید ادھر آؤ، تو اس کو کہتے ہیں صرخہ یصرخ، یعنی پکارنا۔ یستصرخ وہ انہیں دور سے پکار رہا ہے، انہیں دور سے پکار کر ان کے طلب کر رہا ہے۔ یستغیثہ یعنی ان کی مدد کے لیے دور سے انہیں بلا رہا ہے، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، اس سے یعنی جو ان کی جماعت والا تھا، کل جس کی مدد کے لیے وہ گئے تھے اور جس کی انہوں نے مدد کی اور جس کی وجہ سے، جس کی مدد کرنے کی وجہ سے اس قبطی کا جو ہے کام تمام ہو گیا تھا، آج وہی قبطی، وہی جو ہے ان کے بنی اسرائیلی ان کو مدد کے لیے بلا رہا تھا اور اس سے ان کی مدد پھر طلب کر رہا تھا، اور اس کا پھر جھگڑا ہو رہا تھا کسی قبطی سے۔ تو اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام قالو، یعنی اس بنی اسرائیلی سے، جو ان کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ان کی جو جماعت سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا جو شخص تھا، اس سے مخاطب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے انک لغوی مبین، انک لغوی مبین، غوی یعنی ضال، غوی یعنی ضال، والمنقاد للہوا، والمنقاد للہوا کہتے ہیں ضال یعنی گمراہ، غوی کہتے ہیں گمراہ کو، یعنی تو جو کہ خواہشات کا تابع ہو، جو کہ خواہشات اپنے نفس کا تابع ہو، یا جو اپنے نفس پر جو ہے نفس کے لیے اپنے لیے ہر اچھی چیز کو چاہنے والا، اپنے لیے ہر اچھی چیز کو چاہنے والا، تو کھلم کھلا کیا ہے؟ غوی ہے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ انک لغوی مبین، تو کھلم کھلا کیا ہے؟ غوی ہے، یعنی گمراہ ہے، یا اپنا نفس پر سیلفش ہے، تو اپنے آپ کے لیے کیا ہے؟ تو اپنے نفس کے لیے ہر اچھی چیز چاہنے والا ہے اور دوسروں کے لیے نہیں چاہنے والا ہے۔ تو یہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو خیر آج یہیں تک ہمارا سبق ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔